لیکن تراویح والی بات میں نے اخیر میں کہی، اب آ جائی تھوڑی تراویح کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تراویح کا نظام اللہ نے کیوں قائم فرمایا ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ اس کا ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ تراویح کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ تراویح عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی علماء نے بہت لکھے، لیکن ایک معنی بتا رہا ہوں، راحت، آرام، سکون۔ تو یہ تراویح کا مطلب تو آرام و راحت، اور ہم نے تو اس کو اپنے لیے مصیبت بنا رکھا ہے۔ یہ آرام و راحت والی نماز کیسے بنے گی؟ اسی لیے 4 رکعت کے بعد ہم جو بیٹھتے ہیں اس کو ترویحتن بولتے ہیں۔ 4 رکعت بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، دعا تو یہاں بھی لکھی ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت، پوری دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ جو لمحے بھر کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو ترویحتن بولتے ہیں، کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا آرام کر لو۔ اب وہ ترویحتن کی جمع ہو گئی، چونکہ 4 بار بیٹھنا پڑتا ہے ہر 4 رکعت کے بعد، 5ویں بار میں ہماری 20 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو ترویحتن تراویح کہا اس کو۔ خیر ایک فقہی بحث ہے، لیکن وہ یہاں پر مناسب نہیں اس کو چھیڑنا۔ اب میرے عزیزو، یہ جو تراویح آرام والی راحت والی نماز، ہم نے اس کو مشقت اور مصیبت کی نماز بنا دیا ہے، آدمی پریشان ہے۔ میں سمپل اس کا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، یہ کیسے راحت والی نماز بنے گی۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں اور باقی عرب دنیا میں تو بالعموم ایسا نظام ہے، وہ ایک سسٹم آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے۔ اگر لکھنؤ کی بات لے لیجئے، اگر لکھنؤ کے تمام مساجد کے لوگ ایک بات طے کر لیں کہ ہمیں شروع میں 12 دن سوا سپارے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ 27ویں شب کو ہمارا قرآن تراویح کی نماز میں مکمل ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی چیز، اگر تمام مساجد کی ترتیب ایک ہی ہوگی تو ہم کسی مسجد سے بندھیں گے نہیں، آزاد رہیں گے۔ آج ہم نے یہاں تراویح پڑھ لی، کل اتفاق سے امین آباد جانا پڑا، وہاں جو مسجد میں تراویح پڑھنی ہے، جس مسجد میں جگہ ملی وہاں پڑھ لی، چونکہ ترتیب ایک ہی چل رہی ہے۔ پرسوں ہم کو منشی پلیا پہنچنا پڑا کسی کام سے، وہاں تراویح پڑھ لی، پھر کسی روز اپنے گھر چلے گئے، وہاں تراویح پڑھ لی، چونکہ پورے شہر میں ایک ہی نظام سے چل رہا ہے۔ یہاں کیا پریشانی، ہر مسجد کا نظام الگ ہے۔ اب آدمی بندھ جاتا ہے، وہ بھاگ رہا ہے مغرب بعد صحیح سامان، انہیں تراویح چھوٹ جائے گی، یہاں پڑھ لو، ارے پتہ نہیں یہاں ترتیب کیسی چل رہی ہے، امام صاحب نے آگے پڑھاؤ گے پیچھے پڑھاؤ، ایک تو پریشانی یہ ہے۔ اگر یہ ترتیب بنا لی جائے، اب یہ اللہ کرے کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ پورے شہر میں ایک ہی ترتیب ہو، نہ پورے شہر میں ہو تو شہر کے کسی ایک علاقے میں ایک ہی ترتیب ہو، کہ اس ترتیب سے قرآن مجید تراویح میں پڑھا جائے۔ ایک بات، 1 پارہ جب پڑھا جائے گا تو 2 فائدے ہوں گے۔ ابھی تو اللہ تعالی ہم کو معاف کرے، جہاں 5 پارے 3 پارے، ایون جہاں 2 پارے بھی پڑھے جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پڑھنے والا بھی کبھی کبھی گنہگار ہوتا ہے، سننے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کی تلاوت بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت تیزی سے اگر کبھی کہیں پڑھ جاتے ہیں تو ایسی بعض فاش غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نماز دہرانی پڑتی ہے، وہ الگ بحث ہے، کہ ادھر ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ایک ہی پارہ پڑھنا ہوگا، اطمینان سے پڑھے گا امام، 1 پارہ پڑھنا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، اور سننے والوں کو لگے گا کہ عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے، تھوڑی 10-15 منٹ زیادہ کھڑے ہو گئے، بس اور کچھ نہیں۔ جتنا وقت آپ کبھی کیلکولیٹ کریے گا، جتنا وقت علم تر کیف کی تراویح میں لگتا ہے، تقریباً اتنا ہی، تھوڑا 2-4 منٹ بڑھا لیجیے، اتنا ہی وقت 1 پارے کی تراویح میں لگے گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تو جتنی آرام سے آدمی، ارے علم تر کیفی تو ہے، پڑھ لیتے چل کر کے، تو اتنا جتنی آرام سے راحت سے بشوق آدمی علم تر کیف کی تراویح پڑھنے جاتا ہے۔ اگر 1 پارے کا نظام شروع میں 12 دن 3 پارے اور بقیہ دن 1 پارہ، تو 27ویں شب کو اگر مکمل کریں انشاءاللہ، اور ایک ترتیب سے چلیں، تو پڑھنے والا بھی مزے سے پڑھے گا، سننے والے بھی مزے سے سنیں گے، نہ تکان ہوگی۔ اور لکھنؤ میں ایک مسئلہ یہ، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا فیلڈ ورکرز ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، کہ نہیں 27 دن خالی رکھ سکتے اپنے آپ کو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہاں میں نے پوچھا اپنے تمل ناڈو وغیرہ کے دوستوں سے، اسی پر لکھنؤ بھی ماشاءاللہ بعض علاقوں میں لوگوں نے عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مولانا ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سسٹم یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی تراویح الگ کرتے ہیں،
وہ اپنے اعتبار سے تو یہاں بھی مجھے پتہ چلا کہ 10 20 25 50 ڈاکٹرز مل گئے ماشاءاللہ. لکھنؤ بہت سے ڈاکٹرز ان کے نرسنگ ہوم میں شام کو رات کو بیٹھ کر کلینک بھی کری رات 11 بجے. اب اس کے بعد اطمینان سے وہ بیٹھے اب 10 بجے 10:30 11 بجے تراویح پڑھی, پھر قرآن کی تلاوت کری, پھر تہجد پڑھی, سحری کھائی, اب سو گئے نماز پڑھ کر کے. تو وہ لوگ اپنا نظام الگ بنا لیں, لیکن مسجد کا نظام بالکل متاثر نہ کریں. مسجد کا نظام اسی طرز پر چلائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بڑی رحمت ہو جائیں گی.